فلسفے کی 7ویں نشست میں فری لٹل فیملی لائبریری کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا پری سوکریٹک ایرا کا جو مشہور فلاسفر ہے، بلند پایہ فلاسفر پرمینائیڈس 515 BC میں پیدا ہوا، تقریباً اس کا ایگزیکٹ ڈیٹس معلوم نہیں ہے، اور 450 BC میں اس کی فوتگی ہوئی ہے، مطلب کہ اس نے 65 سال کے لگ بھگ کی عمر پائی ہے۔ اور اس کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ پلیٹو نے اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ یہ شخص اپنے بڑھاپے کی عمر میں ایتھنز کا دورہ کیا تھا، اور کہتے ہیں کہ سوکریٹس when he was full youth تو اس نے اس سے ملاقات کی۔ تو سوکریٹس 469 BC میں پیدا ہوا ہے، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ سوکریٹس کی عمر 20 سال ہوئی ہوگی اس وقت جب یہ پرمینائیڈس سے ملا ہے، تو یہ 450 BC بنتا ہے۔ تو اس اندازے سے اس کی عمر لگائی گئی ہے۔ بہرحال اس کا ایرا 5th سینچری BC ہے، اور اس نے پوئٹری کی شکل میں اپنا فلسفہ پیش کیا ہے، اور اس کے کتاب کا نام جو ہے وہ بھی آن نیچر ہے۔ یہ بھی اندازے سے نام دیا گیا ہے، ادروائز ایگزیکٹلی اس کا پتہ نہیں ہے۔ بہرحال آن نیچر پچھلے فلاسفرز کی طرح اس کا بھی پوئٹری میں فلاسفی ہے، اور نام اس کا آن نیچر ہے۔ یہ ایلیا میں پیدا ہوا پرمینائیڈس، اور ایلیا جو ہے یہ صدرن اٹلی کا ایک شہر تھا، اور جو اس وقت یونان کی کالونی تھی، اور یہ میگنا گریشیا کہلاتا ہے۔ ایلیا میں پیدا ہوا، اور یہ ایلیاٹک سکول یا ایلیاٹسزم کا بانی کہلاتا ہے، یعنی کہ اس کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بھی اس کے فلسفے کو آگے بڑھایا۔ اس وجہ سے ایلیا کے نام سے ان کا سکول بنا، اور اس میں تقریباً 4 فلاسفرز کل ملا کر آتے ہیں۔ اس سے پہلے جو فلاسفی تھی وہ آیونیا میں پنپ رہی تھی، اور جو فلاسفرز تھے وہ آیونیا سے تعلق رکھتے تھے۔ آیونیا اسکول کے فلاسفرز وہ نیچر پہ جو ہے فوکس کیا کرتے تھے، اور جو اس کے مقابلے میں ایلیاٹک سکول جو بنا ہے انہوں نے میٹا فزکس پہ توجہ دی ہے۔ تو ان فلاسفر پہ پرمینائیڈس پہ کہتے ہیں کہ اس پر پائتھاگورس کا اثر ہے، اور اس کا جو شاگرد ہے وہ زینو ہے۔ زینو اگلے لیکچر میں اس کی فلاسفی ہم اس کو ڈسکس کریں گے، وہ بھی ایلیاٹک سکول کا فلاسفر ہے۔ تیلیس کے بعد تیلیس ہمارا پہلا فلاسفر ہے، اور تیلیس کے فلسفے پیش کرنے کے بعد فلاسفر کو اس بات پریشانی تھی کہ اس دنیا کو کنٹرول کرنے کی شاید کوئی طاقت ہے۔ تو پرمینائیڈس نے یہ ایک نظریہ پیش کیا، اور سب چیزوں کا طاقت جو ہے اس نے اس کو وجود یا بینگ کا نام اس نے دیا۔ اس کا ایک بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ چونکہ ایتھنز آیا تھا اور سقراط سے ملا ہے، تو اس شخص کے ذریعے فلاسفی جو ہے وہ ایتھنز تک پہنچی اور سقراط تک پہنچی، اور سقراط کے بعد اس کے شاگردوں یعنی کہ افلاطون اور ارسطاٹل تک پہنچی۔ اور اس کی فلاسفی کو یہ میٹا فزکس ہے جو بیسڈ آن لاجک ہے، اس وجہ سے اس کو منطق اور مابعد طبیعیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے منطق استخراجی یعنی کہ ڈیٹیکٹیو لاجک کو جو ہے اپنایا اپنے فلسفے کے ثبوت کے لیے۔ پرمینائیڈس کی کتاب کا نام آن نیچر ہے، اور اس میں جو موجودہ دستیاب شعر آج کے زمانے تک موجود ہیں ان کی تعداد 150 یا 160 تک ہے، اور کل اشعار کی تعداد مطلب بہت زیادہ ہے، سینکڑوں میں ہے، اور لیکن اس میں صرف یہی گنے چنے چند اشعار جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ لیکن یہ اشعار میں جو اس کا فلسفہ ہے یہ بہت مشکل الفاظ میں بیان ہوا ہے، اور اس وجہ سے بہت بڑے بڑے فلاسفرز نے اس کو مشکل ترین فلاسفروں میں اس کا نام شامل کیا ہے۔ اس کے فلسفے کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ 2 ways of reality کہ حقیقت معلوم کرنے کے یہ کہتا ہے کہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کے بک کے چیپٹرز ہیں، ایکچولی 3 چیپٹرز ہیں، ایک انٹروڈکشن، اور دوسرا چیپٹر دا وے آف ٹروتھ، اور آخری چیپٹر دا وے آف اوپینین ہے۔ تو یہ کہتا ہے
کہ دا وے آف ٹروتھ جو ہے یہ ایکچولی اس پہ ہمیں انحصار کرنا چاہیے، اور دا وے آف اوپینین یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، اس پہ جو ہے ہمیں حقیقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا پرماننٹ ہے، یہ کسی نے بنائی نہیں ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، اور اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ اور جس طرح ہمارے پچھلے فلاسفرز نے چینج کی بات کی، خاص کر ہیراکلائٹس نے کہا کہ ہر دم ہر وقت جو ہے چینج آتا ہے، اس نے پرماننسی کی بات کی کہ ایوری تھنگ از پرماننٹ، اور پھر اس نے کہا کہ تمام چیزیں ایک ہیں، یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی ہیں وہ ایک ہیں، اور اس وجہ سے اس میں ملٹیسپلٹی یعنی کہ کثرت نہیں ہے، اور جب کثرت نہیں ہے تو اس میں چینج کی کوئی جو ہے پاسبلٹی نہیں ہے۔ اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے اس نے ریزن اور لاجک کا سہارا لیا ہے، مطلب کہ فلکیاتی حقائق درست ثابت کرنے کے لیے اس نے لاجک کا سہارا لیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں سکتے جو نہیں ہے، اور جو نہیں ہے اس پر آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو یہ اس کا فلسفہ ہے کہ ایسی چیز کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا جو نہیں ہے، اور ایسی چیز کے لیے اگر زبان میں کوئی لفظ بھی نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اور مثال کے طور سے اگر میں کوئی لفظ کہہ دوں اور اس کا معنی نہ ہو، یا اس کے معنی سامنے والے شخص کو نہ آتا ہو، تو اس کے ذہن میں کوئی بھی خاکہ نہیں بنے گا۔ مثال کے طور سے سترانا ایک لفظ ہے، اور اگر آپ کو سترانا کا معنی نہیں آتا تو آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن یہ روسی زبان کا لفظ ہے، اور اگر کوئی سامنے بیٹھا شخص روسی زبان جانتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں ملک کا نقشہ آ جائے گا۔ اسی طرح پشتو زبان کا لفظ لختے آپ کسی نان پشتو شخص کو بول دیں تو اس کے ذہن میں کوئی سٹرکچر نہیں آئے گا، کوئی خاکہ نہیں بنے گا، لیکن اگر آپ کسی پشتو زبان والے کو لختے بولیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کوئی ندی نالے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے وہ ہے، اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ ہیراکلائٹس نے کہا کہ جو ہے وہ نہیں ہے کی طرف جا رہا ہے مسلسل، لیکن یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس وجہ سے اس نے یونین آف اپوزٹ کو بھی جو ہے ڈسمس کیا، پچھلے سارے فلاسفرز کو ڈسمس کیا، لیکن ہیراکلائٹس کا فلسفہ اس نے خصوصی طور سے ڈسمس کیا، اور اس نے کہا کہ کولڈ کا مطلب ہے ناٹ ہاٹ، یا ڈارک کا مطلب ہے ناٹ لائٹ۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک سے دوسری کی طرف کوئی سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے اس کا فلسفہ اگر ہم اور بھی ڈسکس کریں تو اس سے ہمیں دو چیزیں ہاتھ آئیں گی۔ ایک تو یہ کہ یہ مثالیت پسندی کا باو آدم ہے اور فاؤنڈر ہے آئیڈیلزم کا، اور دوسری طرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے وحدت الوجود فلسفے کا بانی ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ آل از ون، اور وہ جو ہے انسان اور یہ سارے موجودہ کائنات یہ سب ایک ہیں، سب زندہ چیزیں ہیں، اور اس میں سے کوئی چیز جانے والی یا آنے والی نہیں ہے۔ نتھنگ کین کیم فرام نتھنگنیس، عدم سے کوئی چیز نہیں بنے گی، چیز وجود سے ہی وجود آئے گا اور وجود سے ہی وجود میں جائے گا۔ تو اب اس کے لیے زندگی اور موت جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور جس طرح انسان کہتے ہیں کہ مٹی کا بنا تھا اور مٹی میں شامل ہوا، تو یہ اس کا جو ہے مختصر فلسفہ ہے۔ آگے بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں، فی الحال تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن اور سجیشن ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا سر، یہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اس نے جو کہا ہے نا کہ جو چیز نہیں ہے تو اس کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا، تو اس کو ہم پھر کس طرح انٹرپریٹ کر سکتے ہیں؟ لائک جو سائنٹیفک انوینشنز ہوتے ہیں نا، وہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور سائنٹسٹ مطلب کسی نے نہ دیکھا ہوتا ہے، اور اس کی مائنڈ میں ایک چیز آ جاتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ریسرچ وغیرہ کر کے اس کو انوینٹ کرتے ہیں۔ لائک جہاز بنا، تو جہاز سے پہلے تو یہ اگر آپ کسی کو بتا دیتے نا کہ جہاز ہے وہ اڑے گا، لیکن پھر سائنسدانوں نے اس کے اوپر سوچا، یا اس کو ہم اس طرح انٹرپریٹ کریں گے کہ چونکہ یہ جہاز والا کنسیپٹ اور یہ چیزیں آلریڈی موجود تھی لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا،
تو اس کا کیا ہم مطلب لے لیں؟ ہاں بالکل اقبال صاحب، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہیں. گریویٹیشنل فورس تو تھی، اگر انسان کو پتہ نہیں تھا تو گریویٹیشنل فورس تھی، ایئر پریشر موجود تھا اور ہوا میں پرندے وغیرہ اڑ بھی رہے تھے، یا ہم ایکس ریز کہہ لیں، موبائل کے سگنل کہہ لیں، یا الیکٹران اور پروٹون کہہ لیں، دے ور دیئر، لیکن انسانوں کو اس کی معلومات نہیں تھی. اب بھی بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو ابھی انسان کی جو ہے پہنچ نہیں ہے علم کی کمی کی وجہ سے، اور شاید کل پرسوں اگلے سالوں میں اس تک انسان پہنچ جائے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں عدم سے نہیں آئی ہیں. دے ور دیئر بٹ ہیومن بینگز ور اناویئر آف دیئر اویلیبلٹی. تو شاید اس کا فلسفہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں تھاٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو ڈسکس بھی کیا جا سکتا ہے. جو نہیں ہے اس کے بارے میں ڈسکشن بھی نہیں کی جا سکتی اور سوچا بھی نہیں جا سکتا. اور آپ اپنے دماغ میں سوچیں تو واقعی اسی طرح ہے. جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں ہم کس طرح سوچ سکتے ہیں اور یا کس طرح اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت کچھ سیکھ لیا، بلکہ علم جو ہے نا یہاں کاموں سے بہر آ گئے. سر آپ نے بتا دیا کہ ہی ڈسمسڈ the philosophy of union of opposites. Can you explain it? Thank you. Union of opposites. یونین آف اپوزٹ یہ ہیراکلائٹس کا فلسفہ ہے، اور یہ آگے جا کے ڈائلیکٹکس کا ایک پرنسپل ہے. There are three principles in the dialectics of Hegel and in the dialectics of Karl Marx. اس میں ایک جو ہے وہ یونین آف اپوزٹ ہے. تو یہ جب ہم آگے فلسفہ، ہم تاریخ بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم اپنے فلسفے کی جو علم ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً آگے بڑھا رہے ہیں. تو جب ہم ڈائلیکٹکس تک پہنچیں گے اس پر مزید گفتگو کریں گے. ڈائلیکٹکس ویسے ٹکراؤ کو بولتے ہیں. جو مثالیت پسند ہیں یا جو آئیڈیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹکراؤ آئیڈیاز کا ہو رہا ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے. جو میٹیریلسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکراؤ جو ہے اشیاء کا ہو رہا ہے اور دنیا جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. ہسٹری کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے. یعنی کہ میٹیریل تھنگس کی وجہ سے ٹکراؤ ہے. ٹکراؤ مطلب کہ کلیش ہے، اور دنیا کی ہسٹری جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. جدلیات اس کو بولتے ہیں. جس طرح ہم جنگ و جدل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اردو میں اس کے لیے جدلیات کا لفظ ہاں بالکل. تو کلیش ہمیں ان فلاسفرز کی نظر میں کلیش ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، اور یہ جو ہے یہ جاری ہے. تو اس وجہ سے اس آدمی نے چونکہ کہا کہ ساری چیزیں آئیڈیاز پر مبنی ہیں، دیٹ از وائی ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دا ایکچوئل فاؤنڈر آف آئیڈیلزم. اور اس نے یہ فلسفہ سقراط نے شاید سیکھا ہو، اور سقراط نے آگے جا کے پلیٹو کو یہ سمجھایا، اور جب پلیٹو نے آئیڈیلزم کو بیان کیا تو اس طرح یہ ویسٹ یورپین فلسفے کا یا مغربی فلسفے کا بہت بڑا عنصر بن گیا. اچھا جواد صاحب، اس میں ایک اور چیز بہت مجھے امپورٹنٹ سی لگی کہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کسی نان پشتون کو کہیں گے کہ لختے ہے تو اس کے مائنڈ میں کوئی بھی آئیڈیا نہیں آئے گا. تو اس سے ہم اس آرگومنٹ کو بھی سبسٹانشیٹ کر سکتے ہیں نا کہ ایجوکیشن کو مدر ٹنگ میں ہونا چاہیے تاکہ آپ آسانی سے اسٹوڈنٹس کو پھر سمجھا سکیں. کیونکہ اگر مدر ٹنگ نہیں ہے تو پہلے آپ اس کو لختے پھر سمجھائیں گے، اس کے بعد اس کے مائنڈ میں وہ کوئی آئیڈیا بیٹھے گا. تو ہاں اقبال صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. کم از کم پرائمری تعلیم جو ہے وہ مدر ٹنگ میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے مدر ٹنگ کا ایڈوانس ہونا اور سائنٹیفک ٹرمینالوجیز کا ہونا دس از ناٹ نیسیسری. بس اس میں بات چیت ہو سکتی ہو تو اس میں تعلیم دی جانی چاہیے. میرا خود اپنا تجربہ ہے کہ جب بچے چھوٹے تھے تو ہم اسے کہتے کہ یہ گائے ہے، پھر اگلی کتاب میں کہتے کہ دس از کاؤ، پھر گھر محلے میں کہتے کہ غوا ہے، پھر آگے سے جا کے جب
سپارے پڑھے اور تھوڑا آگے بڑھے تو بتایا کہ یہ بقرہ جو ہے یہ اصل میں گائے ہے. تو اب پھر جب فارسی کی بات آئی تو گاؤ بنا. تو اب بچہ پرائمری لیول کا بچہ اس کے ذہن میں مختلف چیزیں سمیٹ رہے ہیں کہ یہ گائے ہے، کاؤ ہے، یا غوا ہے، یا بقرہ ہے، یا گاؤ ہے. تو اگر اس کو فوکس کیا جائے اپنی مادری زبان میں تو وہ صحیح سمجھ سکے گا اور صحیح اپنے خیالات ایکسپریس کر سکے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے عموماً سائنس اور اس قسم کے پیپرز میں بھی یا زبان کو زیادہ چیک کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ کے انالیسس کو یا اس کے جو اپروچ ہے ٹورڈز دا کویشچن اس کو چیک نہیں کیا جاتا، اور یہ چیک کیا جاتا ہے کہ اس کی انگریزی کیسی ہے یا اس کی اردو کیسی ہے. ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹس پر جو ہے اپنے انگریزی اور سپیلنگز پہ دباؤ میں آ جاتے ہیں اور اپنا اصل ایم جو ہے وہ روح بھول جاتے ہیں. تو کم از کم پرائمری چھٹی جماعت تک تعلیم جو ہے یہ مادری زبان میں ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ دی وے آف ٹروتھ ذرا ڈیفائن کرے کہ ٹروتھ تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہاں، دی وے آف ٹروتھ اس نے کہا ہے کہ یہ لاجک کے ذریعے ہم پہنچ سکتے ہیں، تھرو ایکسیسیبل تھرو ریزن الون، کہ ذہنی خیالات تک یعنی کہ ہم ڈسکس کریں اور اس تک پہنچ سکتے ہیں. جس طرح اس نے کہا کہ کوئی چیز عدم سے وجود میں نہیں آ سکتی، اور اسی طرح کوئی چیز جو ہے اس میں چینج نہیں آ سکتا، اور کوئی چیز جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ باتیں اس نے ذہنی مطلب کہ اس نے کوئی ایکسپریمنٹل اس پہ نہیں کی. اس نے کہا کہ ہم جو فینامنا دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈے نائٹ کا، یا ایک پودا چھوٹا ہے یا وہ بڑا ہو گیا یا پھول کھل گیا اور ختم ہو گیا، تو اس نے کہا کہ یہ سب نظر کا فریب ہے اور یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اور آرڈنری پرسیپشن ہے. اور اس نے کہا کہ جو پریویس فلاسفرز ہیں وہ آرڈنری پرسیپشن پہ توجہ دے رہے تھے، پھول ہے اور کھل گیا اور ختم ہوا، وہ سارے اس پہ توجہ دینے لگے. ایکچوئل تھنگ از یونٹی، اور یہ ساری چیزیں وننس سے کنیکٹڈ ہے. اس کا وننس اگرچہ اس نے اس کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن ہم اس کو جو ہے الفاظ دیگر گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی روحانی گاڈ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو وننس ہے یہ میٹیریل تھنگ ہے اور سفیریکل ہے، مطلب ہے کہ ایک وجود رکھتا ہے. تو یہ اس کا جو ہے لاجک کے تھرو یہ دا وے آف ٹروتھ تک پہنچنا چاہتا ہے. یہ دا وے آف اوپینین جو ہے یہ سینسز سے ہم پہنچتے ہیں، یہ گرم ہے یا یہ ٹھنڈا ہے یا مطلب ہے کہ اندھیرا ہے روشنی ہے. تو یہ سینسز سے جب ہم پہنچتے ہیں تو یہ سینسز تک پہنچنا ہمیں مس گائیڈ کر دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ سینس کو اردو میں حس کہہ لیں، تو حسیات جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. صرف منطق سے ہم ایک ریئلٹی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اور سارا زور اس نے دماغ کی سوچ پہ لگایا کہ دماغ جو ہے سوچ کرے. پرائمری اسکول میں بچوں سے ایک ایکسپیریمنٹ کرایا جاتا ہے، اور جس میں کہتے ہیں کہ 3 برتنوں میں پانی ڈالا جاتا ہے، ایک برتن میں ٹھنڈا پانی اور ایک میں گرم اور دوسرے میں نارمل. تو پھر بچوں کو ٹھنڈے اور گرم میں وہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور پھر وہ دونوں ہاتھ وہ نارمل پانی میں رکھتے ہیں. تو جو ٹھنڈے پانی سے ہاتھ آیا ہے تو اس کو نارمل پانی گرم لگے گا، اور جو گرم سے آیا ہے اس کو نارمل پانی جو ہے وہ ٹھنڈا لگے گا. تو یہ سینسز بعض دفعہ ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں. تو یہ اس نے سینسز پہ جو ہے اس کو ریجیکٹ کیا کہ یہ ہم اس سے ٹروتھ کو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا لاجک یعنی کہ منطق تک ہم جو ہے ریزن کے تھرو ہم پا سکتے ہیں، اور اسی بات نے پلیٹو کے فلاسفی کو بہت متاثر کیا، اور پلیٹو کا سارا زور جو ہے وہ اسی چیز پر پھر لگا ہے. جواد صاحب، میرا کویسچن یہ ہے، جو آپ نے بتایا وہ کہ جو ہے وہ ہے اور جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو روسی زبان کا پتہ نہیں ہے اور اس کے ورڈنگ کا پتہ اس کو نہیں ہے، تو اس کے لیے مطلب روسی زبان نہیں ہے.
اور اگر کسی بندے کو پتہ ہے کہ روسی زبان یہ ہے، اس کے ورڈنگ یہ ہے، تو اس کے لیے تو وہ ہے، ریئل ہے، ایکچوئل ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اس چیز میں مجھے پرسنلی میں کنفیوز ہو، اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. اگر آپ اس کو مطلب بریفلی ایکسپلین کریں تو. یہ جی اچھا، یہ مثال میں نے تھاٹ اینڈ لینگویج کے اس میں دی ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھ لیں تو اس کے بارے میں ہم تھاٹ کر سکتے ہیں اور سمجھیں گے اسی چیز کو جو ہو. یہاں میں نے زبان کی مثال دی ہے کہ اگر کسی زبان کا لفظ ہمیں نہیں آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں بنے گا. یہ اس دوسرے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میں نے دی ہے کہ ہر چیز جو ہوگی اس کا خاکہ بنے گا، جو نہیں ہوگی اس کا خاکہ نہیں بنے گا. مثال کے طور سے جنات کسی نے دیکھے نہیں ہے تو اس کا خاکہ جو ہے وہ اگرچہ اس کے لیے نام بھی ہے اور وہ مطلب ہے کہ ڈیٹیلز بھی ہیں، لیکن اس کا خاکہ شاید ہر ذہن میں جدا بنے. تو کوئی چیز ہوگی تو اس کے بارے میں سوچا جا سکے گا. اس وجہ سے سائنس جو ہے وہ صرف امپیریسزم پہ یقین رکھتی ہے کہ جو ہوگی وہ اس فزیکل چیزوں کی وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتی یا جو کامنلی آبزرویبل نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ میں نے مثال اس دوسرے سپورٹ کے لیے دی تھی. اس کی چند کوٹیشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اوریجنل کوٹیشنز، شاید پھر اس کی فلاسفی اور بھی آسان ہو. یہ کہتا ہے کہ یو کین ناٹ نو وٹ از ناٹ، اٹ از امپاسبل ٹو اٹر اٹ، فار اٹ از دا سیم تھنگ دیٹ کین بی تھاٹ اینڈ کین بی. یعنی کہ جو چیز نہیں ہے اس کے بارے میں نہ ہم سوچ سکتے ہیں اور نہ کچھ کہہ سکتے ہیں. You cannot find thought without something. When you think of something. آپ کسی چیز کے بارے میں تھاٹ اس وقت تک نہیں بنا سکتے جب تک وہ ہو نہ. جب وہ ہو تو اس کے بارے میں آپ تب سوچیں گے. What is not does not exist. Objects cannot come into being from what is not or what does not exist. تو یہ کہتا ہے کہ وجود ہی قطعی حیثیت ہے اور حواس کا عالم جو ہے وہ فریب نظر ہے، اور جو ہے ظواہر جو ہے یہ ہمیں دھوکہ میں رکھتے ہیں. ایکچول چیز جو ہے وہ یونٹی آف آل ہے، اور یونٹی آف آل جس طرح ہم نے پیتھاگورس کے فلاسفی میں لوگوس کا کنسیپٹ پڑھا، اس نے تو لوگوس نہیں کہا ہے، لیکن شاید یہ چونکہ پیتھاگورس کا شاگرد رہ چکا ہے تو شاید یہ اسی لوگس کی طرف اس نے جو ہے وہ زیادہ ڈیفائن کیا ہے. اچھا، یہ کہتا ہے کہ پاسٹ اور پریزنٹ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، چونکہ چینج پاسبل نہیں ہے، کوئی چیز بدل نہیں رہی ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی چیز کا پاسٹ ہے یا یہ کسی چیز کا فیوچر ہے. یہ اس کی نظر میں سب چیزیں ایک جیسی ہیں. ایک بچہ ہے وہ اس کا فیوچر نہیں ہے، اور جب ایک مرد کا فیوچر نہیں ہے تو اس کا پاسٹ بھی نہیں ہے. تو یہ پاسٹ اور فیوچر سے انکار کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے کہ چینج از امپاسبل. یہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ مطلب ہے کہ اسٹیگننٹ ہیں، پرماننٹ ہیں، اور جو ہے وہ اس میں ملٹیسپلٹی بھی نہیں ہے. اس کی تھیوری کو اگر ہم کائنات پر اپلائی کریں تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح کائنات کی ایک تھیوری ہے کہ کائنات ایکسپینڈ کر رہی ہے، تو اب کائنات کہاں ایکسپینڈ کر رہی ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے کہ یہ پھیل رہی ہے؟ اگر وہاں پہلے سے کچھ تھا یا کچھ نہیں تھا تو وہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ کائنات جب پھیل رہی ہے تو وہ کہاں پھیل رہی ہے. اور اگر دو کائناتیں ہیں، ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ کائنات ایک سے زیادہ ہے، تو اب اگر دو کائناتیں ہیں تو دونوں کے درمیان کون سی جگہ واقع ہے؟ آیا وہ کوئی خلا ہے؟ خلا یہ شخص مانتا نہیں ہے. پھر اگر دو کائناتیں ہیں اور دونوں ایکسپینڈ کر رہی ہیں تو کیا ان کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ٹکراؤ ہوگا تو یہ پھر ایک کائنات بنے گی یا دو کائناتیں بنے گی.
تو کائنات کی تھیوریز پر اس کا جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں ہم اس کی یہ باتیں، اور اس سے جو ہے چونکہ کائنات بھی آبزرویبل نہیں ہے، اگر ایک سے زیادہ کائناتیں ہیں وہ آبزرویبل نہیں ہے، اس کو صرف لاجیکل ڈسکشن سے ہی اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. پرماننٹ، یس. یہ کہتا ہے کہ چینج جو ہے یہ نظر کا دھوکہ ہے. جس طرح ہیراکلائٹس کہتا ہے کہ میں ہوں بھی میں نہیں بھی ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، یہ صرف پریزنٹ کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیر از نو پاسٹ اینڈ دیر از نو فیوچر، سب چیزیں جو ہیں وہ پریزنٹ ہی میں ہیں. تو دیٹ از وائی ایون ارسٹوٹل کالڈ ہم اے ڈیفیکلٹ فلاسفر ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کو ڈسکشن میں سمجھنا جو ہے بہت مشکل ہے. بہرحال ہم نے اس کو تھوڑا سا سیکھ لیا، اور آگے جا کے جب ہم پلیٹو تک جائیں گے تو پلیٹو نے اپنے ڈائلاگز میں اس کے اور سوکریٹس کا ڈائلاگ لکھا ہے. خیالی ڈائلاگ ہی ہوگا آبویسلی، یعنی کہ اس نے کوئی خیالی بات چیت ان دونوں کی تحریر کی ہے. تو جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو پھر اس کی فلاسفی جو ہے ہم وہاں کھل کر سیکھنے کی کوشش کریں گے. ایک طرف وہ سائنٹیفک بات کرتا ہے ٹو سی از ٹو بلیو، جو آبزرویبل چیزیں ہیں مطلب وہ حقیقت ہے، اور دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو مطلب جو چیز دکھائی نہیں دیتا، جو آبزرویبل نہیں ہے مطلب وہ حقیقت نہیں ہے. تو مطلب یہ دونوں آرگومنٹ جو ہے کنٹراڈکٹری ہے. ایک سائنٹیفک بات ہے، اور سائنس جو ہے وہ تو مطلب ایکسپلورنگ پہ بلیو کرتا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ ایکسپلور ہوتی ہے، ڈسکور ہوتی ہے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. یہ شعیب یہ کہتا ہے کہ ظاہری چیز جو ہے یہ نظر کا فریب ہے، اور یہ ریئلٹی میں نہیں ہے. ریئلٹی جو ہے وہ دا اونلی اینڈ دا ون ہے، جو اس کو بینگ کا نام اس نے دیا ہے. تو یہ آپ نے جو محاورہ بولا نہیں، یہ اس کے اپوزٹ کہتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ریئلٹی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ اسی وجہ سے ملٹیسپلٹی بھی نہیں ہے، سب چیزیں ایک ہیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ ستارے ہیں یا اتنے زیادہ درخت ہیں یا اتنے زیادہ انسان ہیں، یہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں ایک ہیں اور ایک ہی سے ہیں. اور ہاں، اور اپیئرنس جو ہے یہ ایٹرنل ریئلٹی ہے جس کو اس نے بینگ کا نام دیا ہے. تو شاید یہ بھی ایکسپلین کرنے کی کوشش میں ہے، یا اس کی شاعری کا وہ پورشن ہمیں ملا نہیں ہے جس میں اس نے آگے جا کے اس بینگ کو ایکسپلین کیا ہوگا کہ وہ کس قسم کی کوئی چیز ہوگی، یا یہ خود بھی اسٹرگل میں ہے کہ اس کو جان لے اور اس کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر لے. اس میں چونکہ ہمارا یہ سلسلہ ہے مزید جاری رہے گا، تو اس میں ان سب چیزوں میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ضمنی چیزیں ہیں، کسی چیز کو ایکسپلینیشن کے لیے کوئی کہہ رہا ہے تو ہم اس میں نہ پھنسے. جو بنیادی فلو ہے اور بنیادی چیز ہے اسی پہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے، اسی پہ فوکس کرنا چاہیے. ادھر ادھر کا کوئی چیز ہے تو اس کو بحث پہ اس لیے نہیں لانا چاہیے کہ وہ پھر فلو ختم ہو جاتا ہے. اب اس پہ سب سے میرے خیال میں جو اہم چیز ہے، جو پورے فلسفے کا فلو ہے، جس طرح جواد بھائی نے کہا، اس کا جو آئیڈیلزم کا تصور ہے کہ حقیقت کو آپ ریزن کے تھرو، استنباط اور انفرنس کے تھرو حاصل کر سکتے ہیں، سینسز کے تھرو نہیں کر سکتے. یہ بیسیکلی امپیریسزم کا وہ ہے، اور یہی یہ بحث کہ امپیریسزم کی بحث اور ریزننگ کی بحث یہ پوری ہماری فلسفے میں چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ امپیریسزم اور آئیڈیلزم کو اور ریزننگ کو کنفیوز کر دیتے ہیں. وہ امپیریسزم ہی کو ریزننگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ حقیقت کو نہیں پا سکتے سینسز کے تھرو، یہ صرف ایلوژن ہے، دھوکہ ہے. آپ عقل کے ذریعے،
اس کے پھر بہت بڑے اثرات ہوئے. افلاطون کا پورا آئیڈیالزم کا جو فلسفہ ہے وہ پورے فلسفے میں چلا رہا ہے, پوری فلسفی اسکول آف تھاٹس کی بنیاد رہا ہے, اس میں اس کا بڑا اثر ہے. اس لیے پلیٹو اس کا بڑا ادب کرتا تھا, بڑے ادب کے ساتھ اس کا نام لیتا ہے. اور ہم اس کو, جس طرح جواد بھائی نے کہا کہ ہم آئیڈیالزم کا عینیت پسند ہے. آئیڈیالزم ہم جنرل معنی میں استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں ہے, فلسفے کے معنی میں کہ پہلے سے ایک چیز کا آئیڈیا موجود ہے, عقل اور اس میں موجود ہے, اسی کے تھرو کریں گے, سینسس کے خلاف. تو یہ اس کا ہم پیشرو یا اس کا نقیب کہہ سکتے ہیں. بڑی امپورٹنٹ ہے. ہماری جو فلسفے کی تاریخ جاری ہے اس میں یہ بات میرے خیال میں سب سے اہم ہے کہ وہ اس کا پیشرو ہے اور اس کا نقیب ہے. پارمینائیڈن پرنسپل جو ہے وہ ہے آل از ون, اور اس کا جو ون ہے اٹ از میٹیریل اینڈ ایکسٹینڈیڈ, اٹ از اے اسفیئر انڈیویزیبل بیکاز دا ہول آف اٹ از پریزنٹ ایوری ویئر. اس کا فلسفے کو ہم اگر ایک جملے میں سمیٹنا چاہیں تو اس نے کہا کہ جس پر فکر نہ کیا جا سکے وہ موجود نہیں ہوتا, اور جو موجود نہ ہو اس پر فکر نہیں کیا جا سکتا. تغیر اس کے خیال میں ناممکن ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ حواس کا جو ہے دھوکہ ہے, اور اس کا تغیر کا احساس ہمیں حواس سے ہوتا ہے اور حواس ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے. یہ ایلیاٹک اسکول کا فاؤنڈر ہے. ایلیاٹک اسکول کا اگلا فلاسفر زینو آف ایلیا ہے. اس کا فلسفہ ہم پڑھیں گے تو اس کی فلاسفی بھی تھوڑی سمجھ جائیں گے, اور ہمارے فلسفے کا سفر آگے بڑھتا جائے گا. اگلے سیشن تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.